الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تبارك وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله من يسمع من في القبور وقال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا
أنذرته يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے مدرسہ علم دین اور دینی تعلیم پر مشتمل قرآن پاک کی آیات کریمہ کا انتخاب کیا ہے اور اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق بخشے، اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے. بزرگان محترم، مرنے کے بعد اللہ تعالی شانہ نے قیامت والے دن دوبارہ زندہ کرنے کا چیلنج کیا ہے انسانوں کے نام. عربی زبان میں چیلنج کو تحدی کہا جاتا ہے. دوبارہ زندہ ہونے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے. جس آدمی کے پاس قرآن کا علم نہیں ہوگا وہ مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھے گا. اور مسلمانوں، جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی زندگی پر یقین رکھے گا اور اتنا یقین رکھے گا کہ اگر کوئی اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تو بھی آخری سانس میں یہ کہے گا کہ میرا اللہ ہی مجھے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا. وہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے مگر اپنے اللہ پر ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا. مسلمانوں، یہ جو جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے مکاتب اور مدرسے بن رہے ہیں، ان مدرسوں میں بچپن سے یہی ایمان پلایا جاتا ہے کہ جس اللہ نے پوری دنیا اور دنیا والوں کو پہلی بار پیدا کیا ہے، قیامت کے دن وہی اللہ قبروں سے انسانوں کو، بولو زور سے، بے شک دوبارہ زندہ کرے گا. یہ ایمان ہونا ضروری ہے اور یہ ایمان اس وقت مضبوط ہوگا جب ہمارے پاس قرآن کا علم ہوگا. آپ ان بچوں کو دیکھ لو جن بچوں نے کبھی مدرسہ نہیں دیکھا.
دینی تعلیم والا ماحول نہیں دیکھا، اور جنہوں نے قرآن والا ماحول نہیں دیکھا مسلمانوں، دنیا ہی میں ان کا سماج جہنم کدہ بن گیا۔ دین کا علم جب ہوگا مسلمانوں تو وقت کا بادشاہ بھی ہوگا تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ آپ لوگوں نے مغل خاندان کا نام سنا ہوگا، دلی کی گادی پر جنہوں نے 450 برس حکومت کی ہے، جس میں اکبر، ہمایوں، بابر، جہانگیر، اورنگزیب، یہ بڑے بڑے مغل خاندان کے بادشاہ دلی کی گادی پر براجمان ہوئے اور انہوں نے حکومتیں کی اور اسلام کو خوب پھیلایا۔ اس میں بعض ایسے اللہ والے تھے کہ انہوں نے اسلام پر بڑی محنتیں کی۔ دھیان سے سنو، ان میں ایک بادشاہ تھا اورنگزیب، جن کو جو مشہور تھے عالمگیر رحمت اللہ علیہ، اورنگزیب نام تھا اور عالمگیر سے مشہور تھے۔ آپ کو معلوم ہے وہ بہت بڑے قرآن اور حدیث کے عالم بھی تھے اور وہ مفتی بھی تھے۔ کنتھاریا جا کر پوچھ لو کہ گجراتی میں فتاوی عالمگیری ہے، نہیں ہوگی تو اردو میں تو ضرور ہوگی۔ یہ فتاوی عالمگیری اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے فتاوی ہیں جو انہوں نے اپنے زمانے میں فتوے لکھے تھے۔ بہت بڑا عالم تھا مسلمانوں، وقت کا بادشاہ بھی تھا، بادشاہت کی کرسی پر بیٹھتے تھے اور ایک ٹائم نکال کر اپنے استاد ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے پاس قرآن و حدیث کا سبق پڑھتے تھے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ یو پی میں ایک جگہ ہے امیٹھی کے رہنے والے۔ یہ امیٹھی وہ جگہ ہے جہاں سے سونیا گاندھی الیکشن لڑتی ہے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ یہیں کے رہنے والے تھے، امیٹھی کے تھے، اور وہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو جب وہ قرآن کی تفسیر پڑھاتے تھے، اسی زمانے میں اس کو وہ تیار کرتے تھے کاپی میں، وہ قرآن کی پوری تفسیر کے نام سے ابھی پاکستان، انڈیا اور کہاں کہاں سے چھپ کر آ رہی ہے، اس کا نام ہے تفسیر احمدیہ۔ کیونکہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے استاد کا نام احمد تھا اور وہ ملا جیون سے مشہور تھے۔ مسلمانوں کتنا بڑا بادشاہ ہے، مگر جیسے استاد کے سامنے قرآن و حدیث پڑھتے وقت دو زانو طالب علم اور اسٹوڈنٹ بیٹھتا ہے، وقت کا بادشاہ ہے، مگر استاد کے پاس جب موتی والی مسجد میں جو لال قلعے میں اسی میں بیٹھ کر سبق پڑھتے ہیں، ابھی بھی وہ مسجد گواہ۔ لال قلعے کے اندر جو مسجد ہے یہی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی مسجد ہے، کھلی رہتی ہے، اس میں نماز ہوتی ہے، میں نے خود نے اس میں نماز پڑھی ہے، بہت چھوٹی سی مسجد ہے۔ اسی مسجد میں بیٹھ کر وہ قرآن و حدیث پڑھتے تھے اور دیوان خاص میں جہاں ان کی وقت کے بادشاہ کی کرسی تھی اس کرسی پر وراجمان ہوتے تھے اور پارلیمنٹ بیٹھتے تھے۔ وہ سب کے بادشاہ تھے مگر استاد کے سامنے شاگرد کی حیثیت سے بیٹھتے تھے۔ کتنے بڑے عالم دین اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ، وہ اس کا بادشاہ ہے اور قرآن پاک کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور اس کو بیچتے تھے اور زندگی کا گزران کرتے تھے، مگر حکومت کا ایک پیسہ کبھی نہیں کھایا۔ اتنا زبردست تقویٰ، طہارت اور ایمان اور یقین کے مالک تھے۔
اور مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میری جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے جس کی عصر کی 4 رکعت فرض سے پہلے جو 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، تاکید والی سنت نہیں، غیر مؤکدہ سنت ہے، وہ بھی بالغ ہونے کے بعد سے میری موت تک کسی کی وہ 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ چھوٹی نہ ہو، وہی شخص میری جنازے کی نماز پڑھا۔ بڑے بڑے جبے والے پیچھے رہ گئے تھے، اور ایک فقیر جیسا آدمی تھا، لباس سیدھا سادہ تھا مگر بہت بڑا وہ اللہ کا ولی تھا۔ بڑے بڑے جبے والے اور تسبیح والے پیچھے رہ گئے مسلمانوں، اور ایک عام آدمی نکلا جب اعلان ہوا کہ جس کی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر میری موت تک، میرے جنازے تک عصر کی فرض نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، غیر مؤکدہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زیادہ تاکید نہ ہو، پڑھو تو ثواب اور بولو بھائی نہ پڑھو تو کوئی زیادہ گناہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی پڑھی مگر امت کو اتنی زیادہ تاکید نہیں فرمائی۔ اور مؤکدہ وہ ہے کہ جس کو چھوڑنے پر گناہ کا خطرہ ہے، گناہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی چھوڑا نہیں۔ تو یہ 4 رکعت تو غیر مؤکدہ ہے، اور ایسا اللہ کا ولی نکلا کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کبھی اس کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ نہیں چھوٹی۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ خود مرنے والا اللہ کے کتنے قریب ہو۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ وقت کا بادشاہ تھا اور اس کو دین کے علم کا فکر تھا، اور آج ہم لوگ خوشبو پارک میں رہتے ہیں، خورشید پارک میں رہتے ہیں، بھروچ ضلع میں رہتے ہیں، سورت ضلع میں رہتے ہیں، ہماری کون سی حکومت ہے کہ ہم کو دین کے علم کا فکر نہیں؟ مسلمانوں، دین کا علم تو قبر تک لینا، قبر تک لینا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف لکھی، یعنی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب حدیثیں جمع۔ کبھی اللہ پاک مدینہ پاک لے جائے، آمین کہو، اللہ حج بیت اللہ کے ساتھ مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گنبد خضرا جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پچھلی سائڈ جاؤ تو مسجد البخاری سامنے، چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد نبوی کے پیچھے ہی ہے، وہاں جانا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی بیٹھا کرتے تھے، یہ اور یہی مسجد تھی، اسی مقام پر ان کا حجرہ بھی تھا۔ مسجد نبوی سے 2 منٹ کا راستہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ہیڈنگ لگایا کہ دین کا علم صرف بچپن میں نہیں لینا ہے، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی، اور مرتے دم تک بھی لینا ہے۔ ہیڈنگ لگایا، باپ بالا، کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتعلمون فی کبر السن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑھاپے میں علم حاصل کرتے تھے، بڑھاپے میں بھی علم حاصل کرتے تھے۔ علم دین نہیں ہوگا مسلمانوں تو انسان بھٹک جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھاؤں میں آپ کو، بہت دھیان سے سننا، اور یہ تو جو بات میں سمجھا رہا ہوں اس کے لیے دماغ کو حاضر رکھنا بہت ضروری ہے، بہت پیچیدہ بات ہے جس کو میں کھول کر سمجھاؤں گا آپ کو۔ اس وقت دنیا میں بڑے بڑے سائنٹسٹ لوگ ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، مگر زیادہ تر ناسٹک ہیں، نان بلیور ان گاڈ، خدا کو مانتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں مانتے معلوم ہے؟ کبھی بھی ان کو خدا والا علم ملا ہی نہیں۔ ان کو ایمان ملے تو خدا پر یقین کرے، اسلام ملے تو خدائی تعلیم ملے۔ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول میں ڈھلتا ہے۔ اگر بچپن سے ہی دنیاوی تعلیم میں رہا انسان، مگر خدائی تعلیم جو بالکل نکر تعلیم ہے، جس میں ذرہ برابر ایچ پیچ نہیں ہے، ساری دنیا کے سائنس والوں کو کان پکڑنا پڑتا ہے،
ایسا مضبوط علم ہے قرآن و حدیث میں جو آسمانوں سے اتارا گیا. مسلمانوں، ہم لوگ ہندوستان میں ہیں، ہماری 8ویں 9ویں پیڑھی یہ ایمان اور اسلام میں داخل ہوئی ہے. اس سے اوپر جاؤ آپ تو ہمارے سب ماں باپ، ہمارے باپ دادا ہندو تھے. ہماری 8ویں 9ویں پیڑھی میں جاؤ گے تو اوپر کے سب لوگ ہندو تھے. ہندوستان میں شرک ہی شرک تھا. حضرات صحابہ کرام مکے اور مدینے سے نکلے اور اللہ اور نبی والا علم لائے، اور کہاں ہے؟ ہندوستان کی طرف رخ کیا، پانی کی کشتی اور پانی کی ناوڑی لے کر آئے، اور ایک جہاز ادھر گنگا جمنا کی سائڈ گیا اور دوسری کشتی بھروچ آئی نرمدا پر. یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ بحر عربی سمندر جس کو کہا جاتا ہے، عربی سمندر میں سے ہوتے ہوتے ہندی مہاساگر میں آئے، اور ہندی مہاساگر میں سے، ہندی مہاساگر جس کو انڈین سی کہا جاتا ہے، اس میں سے بھروچ نرمدا میں آئے. بھروچ دارالعلوم ماٹی والا کے پاس ایک گاؤں ہے بھاڑبوٹ. یہ سب خوشبو پارک والے، خورشید پارک والے سب بھاڑبوٹ جاتے ہیں، مگر مچھلی خریدنے جاتے ہیں. مگر کسی کو فکر نہیں ہے کہ جا کر پوچھے کہ یہاں بھاڑبوٹ گاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین میں یہاں کون کون آیا تھا، یا صحابہ کے شاگردوں میں یہاں کون کون آیا تھا، اور یہاں کتنے شہید ہو گئے تھے، وہ جگہ کہاں؟ پوچھنا ہے کسی کو فکر؟ یہ بھاڑبوٹ گاؤں ندی کے کنارے پر ہے، اور آپ کو معلوم نہیں تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں جو بعد میں مدون ہوئی، ان حدیث کی کتابوں میں یہ بھاڑبوٹ کا ذکر ہے. عربی زبان میں بھا نہیں ہوتا، ب. گجراتی میں پڑھاتے نا اسکول میں، ب بھمڑا نو ب، و واندرا نو و. تو عربی زبان میں بھا نہیں ہوتا، با ہوتا با. عربی میں اور حدیث کی کتابوں میں باربوت لکھا، باربوت فی الہند. صحابہ اور تابعین کی جماعت جو آئی تھی بھروچ میں، وہ ایک گاؤں ہے، وَهِيَ قَرْيَةٌ فِي الْهِنْدِ قریب من البروج. عربی میں لکھا بروج، دیٹ مینس بھروچ. عربی میں چا بھی نہیں ہوتا، چا کی جگہ جیم پڑھا جاتا ہے. یہ جو چا ہے یا بھا ہے، یہ اجمی لوگوں کی زبان. اجمی یعنی گونگے لوگ جن کو عربی نہ آتا ہو، جب ان کو کوئی خاص لفظ نہیں ملتا تھا تو جو چاہے اس میں ملا دیتے. ایک ہے عربی اور ایک ہے عجمی. عربی زبان تو آسمانی زبان. کسی کو فکر نہیں کہ چلو بھاڑبوٹ جا کر پوچھیں کہ یہاں اتنے لوگ ایمان پھیلانے کے لیے اپنے ماں باپ بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے تھے، پھر یہیں انتقال کر گئے، اور یہاں ایک بیماری میں بعض لوگ شہید ہو گئے. چلو ذرا ان کا حالات. یہ پوری پٹری جو ایمان پر آئی مسلمانوں، ہمارے باپ دادا تو بت پرستیاں کرتے تھے. اللہ نے ان صحابہ اور تابعین کی برکت سے، زور سے بولو بے شک اگر ان سے محبت ہے، ان کی برکت سے ہمیں ایمان ملا. بھروچ شہر کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ مذہب اسلام میں سب سے پہلے جو کتاب کسی نے لکھی ہو، the person who writing the first book in Islam، اگر کوئی آدمی یا دا سٹی یا کوئی شہر جس میں مذہب اسلام پر سب سے پہلے کتاب اگر لکھی گئی ہے تو بھروچ میں شخص آئے تھے مکہ مکرمہ سے، ان کا نام تھا حضرت ربیع بن صبیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے سب سے اول من صنف فی الاسلام، سب سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی تھی، اور یہ بھروچ میں شہید ہو گئی. ہم لوگ بھروچ میں رہتے ہوئے فکر نہیں. 1965 میں کاوی کا اجتماع ہوا تھا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، بڑے حضرت جی. تو حضرت جی نے فرمایا، کیونکہ وہ بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے نظام الدین مرکز میں، مدرسہ کاشف العلوم میں. کاوی والوں سے کہا
کہ مجھے بھاربوت جانا ہے، میں نے حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر پڑھا اور مجھے وہاں لے چلا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھاربوت پہنچے اور مسلمانوں وہاں بیٹھ کر مراقبہ کیا تھا۔ وہ تو ہر چیز قلندر گویا دیدہ گویا، قلندر اللہ والا جو دیکھتا ہے نا مراقبے میں، وہ دیکھ کر کہتا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو مراقبے میں اللہ نے بتلایا کہ ان کی قبریں نرمدا میں چلی گئی ٹوٹ ٹوٹ کر۔ اس کے بعد بھروچ میں گجرات کا اجتماع ہوا تھا 15-20 سال پہلے، یہ تو میرے دھیان میں ہے۔ 1965 والا تو کہاں، وہ تو بہت دیر کا۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور اس اجتماع کے وقت وہ ہمارے گاؤں دیوا بھی تشریف لائے، اور دیوا والے ان کو دیوی گاؤں تک، ایک گاؤں چھوٹا سا ہے دیوی، وہ دیوا کی بیوی ہے، وہ وہاں غیر مسلم لوگ آباد ہیں، وہاں تک وہ کار میں لائے اور اس کے بعد حضرت جی کو گھوڑے پر بٹھایا اور نرمدا کے کنارے لائے اور یہاں سے کشتی میں بیٹھ کر، حضرت جی تو پہلے تشریف لے آئے تھے اجتماع سے پہلے، کشتی پار کر کے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بھاربوت تشریف لائے اور حضرت نے بھی مراقبہ کیا تھا۔ وہی بات بتلائی اللہ نے کہ ان کی قبریں نرمدا میں چلی گئی ٹوٹ ٹوٹ کر۔ مسلمانوں، ان کے بعد جو مسلمان آئے ان کو ایمان ملنے کی خوشیاں تھی، اسلام کی خوشیاں تھی، مگر آج کا مسلمان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ آپ نے تو جنت میں جوان اچھے نا، پھر کچھ مت کرو، بس یوں آرام سے رہو، کچھ کرنا کچھ نہیں ہے، ایسا جیسے لکھوا کر رہا ہے، آرام سے کچھ کرنا نہیں ہے، اور جنت کا سرٹیفکیٹ چاہیے ان کو بغیر محنت۔ کوئی آدمی مسلمانوں جنت میں جائے گا تو اللہ کے فضل کے بغیر نہیں جائے گا، اور اللہ کا فضل اسی کے ساتھ رہے گا جو قرآن اور حدیث پر عمل کرے گا، ایمان اور اعمال پر زندگی گزارے گا، اسی کے ساتھ اللہ کا فضل شامل حال ہوگا۔ دنیا کی زندگی کتنے دن تک؟ ایمان، اسلام، اسلامی باتوں کو مسلمانوں نے نمبر 2 میں ڈال دیا اور نمبر 1 میں ایجوکیشن کو اور پیسے کو رکھ دیا، پیسہ کماؤ اور ایجوکیشن حاصل کرو۔ تو اللہ نے بھی دنیا کی قوموں میں سب سے زیادہ آج کے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا۔ کچھ لوگ ہیں فکر رکھتے ہیں بچوں کی دینی تعلیم کی، چاہے وہ انگلش میڈیم میں بھیجے، ہندی میڈیم میں بھیجے کہ گجراتی میڈیم میں بھیجے، ان کو فکر ہے، وہ برابر محنت کرتے ہیں، اور جن کو فکر نہیں وہ ایسے ہی لاؤ بالی پن کرواتے ہیں، پھر وہی بچے بڑے بن کر آزاد بن جاتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ جو بچوں کو دینی تعلیم نہیں دو گے تو یہ بچپن ہی سے غلط حرکتیں کرنا شروع کریں گے اور جوان ہونے کے بعد وہ گناہ والے ماحول میں چلے جائیں گے۔ دینی تعلیم مسلمانوں لگام ہے، یہ جوان بچے اور بچیاں جو 14-15 سال میں قدم رکھتے ہیں، دین اس زمانے میں ساتھ رکھو گے، کان کھول کر سن لو، یہ بچے گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ ایک بہت کام کی بات اللہ نے یاد دلائی، آپ لوگ بھی دھیان سے سنو اور ماں بہنوں تک آواز جاتی ہو وہ بھی دھیان سے سنو۔ میرے ایک دوست ہیں بڑودہ میں، مولانا عمران صاحب، ان کا پرائیویٹ مدرسہ ہے، مولانا خود ہی اس مدرسے کے محتمیم ہیں، ان کی کوئی کمیٹی نہیں، وہ خود ہی محنت کرتے ہیں
دھیان سے سنو، اور چند استادوں کو جمع کر کے چندہ کر کے مدرسہ چلا، اس مدرسے کو دیکھنے جیسا ہے مسلمان۔ اس مدرسے کا قانون ہے کہ 22 سال تک لڑکا مدرسہ چھوڑ نہیں سکتا۔ بھائی ذرا زور سے بولو گے میں سمجھوں کہ آپ دھیان سے سن رہے ہو۔ کتنے سال تک؟ 22 سال تک لڑکا مدرسہ چھوڑ نہیں سکتا۔ قرآن ناظرہ اور تعلیم الاسلام اللہ کے رسول بیشتی زیور پورا کرنے کے بعد ان کو 1 گھنٹہ 60 منٹ عربی پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو قرآن کا انٹروڈکشن بتلایا جاتا ہے۔ 22 سال تک لڑکا مدرسہ چھوڑ نہیں سکتا، اور 18 سال تک لڑکی مدرسہ چھوڑ نہیں سکتی۔ مر گیا پہلے سے وہ سگنیچر کرواتے، اور بہت اچھی صلاحیت کے عالم ہیں، کان کھول کر سن لینا۔ ان کے مدرسے میں جاتا ہوں میں، انہوں نے ایک دن واقعہ سنا ہے۔ ان کے مدرسے کی بسیں بھی ہیں، ایک لڑکیوں کی بس اور ایک لڑکے کی بس۔ مدرسے آنے کے لیے 2 بڑی عمر کے آدمی اندر رکھ چھوڑے، لڑکیوں کو الگ بس میں لے جاتے ہیں لاتے ہیں، اور لڑکوں کو الگ بس میں لاتے ہیں۔ وہ محنت کرتے ہیں، اور جب کالج کا ٹائم ہوتا ہے اور اسکول کا، اسی بس میں ان کو اسکول بھیجا جاتا ہے۔ اس میں سے سنو دھیان سے، بروڈا MS یونیورسٹی جو گجرات کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، میں وہاں گیا ہوں۔ آرٹس، کامرس، سائنس، ٹیکنالوجی ہر میدان میں وہاں تعلیم دی جاتی ہے۔ کتنی بڑی یونیورسٹی ہے۔ مدرسے کے 120 بچے، یہ 3-4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ہر سال آگے پیچھے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ کچھ کم۔ کچھ لڑکے مدرسے ہی کے لڑکے اور لڑکیاں آرٹس میں، کامرس میں اور سائنس میں جاتے ہیں، مگر صبح میں مدرسے کا ماحول ملتا ہے عالموں کا، بس ہی میں یونیورسٹی ان کو بھیجا جاتا ہے، ان کے گھر سے لے لیتے ہیں، اور وہی شام کو یونیورسٹی سے بس ان کو گھر چھوڑ دیتے۔ بہت سننے جیسی بات ہے مسلمان۔ ایک دن بروڈا MS یونیورسٹی کے چانسلر کا لیٹر آیا مولانا عمران صاحب کے نام کہ آپ کے 120 بچے ہماری یونیورسٹی میں آتے ہیں، اور آپ کے مدرسے کی دھارمک اور دینی تعلیم لے کر آتے ہیں۔ ارے مسلمانوں، وہ لیٹر آپ پڑھو نا تو غم کے مارے نہیں، خوشی کے مارے رو پڑو۔ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے وہ لیٹر پڑھا، یہ میرے بال کھڑے ہو گئے۔ ایک غیر مسلم ہندو آدمی، اتنا بڑا یونیورسٹی کا پرنسپل اور چانسلر، اس نے لیٹر لکھا کہ ہم آپ کی ملاقات چاہتے ہیں اور ہم ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کو اس میں پھلہار کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام کا۔ تو مولانا نے جواب میں لکھا کہ میں ملاقات دے سکتا ہوں، مگر آپ یہ بتلائیے کہ پھلہار کس چیز کا؟ تو جواب آیا کہ آپ کے 120 بچے آپ کے مدرسے کی ہماری یونیورسٹی میں آتے ہیں، کوئی آرٹس میں، کوئی کامرس میں، کوئی سائنس میں۔ سنو دھیان سے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مسلمان، کہا آپ کے 120 بچے 4 برس نکال کر ہماری یونیورسٹی سے جاتے ہیں۔ اسکول کا کوئی پروفیسر، لیکچرر، ایون کہ کوئی کارکن جو اندر کام کرتا ہے، وہ لیڈی ہو یا جینٹس، حتیٰ کہ آفس والے جس میں چانسلر اور وائس چانسلر بیٹھتے ہیں، آپ کے بچوں کی 4 برس میں ایک بھی شکایت داخل نہیں ہوئی۔ بھائی ذرا زور سے بولو نا، آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں؟ 4 برس میں آج تک آپ کے مدرسے کے بچوں کی ایک بھی شکایت داخل نہیں ہوئی، اور لکھا کہ 99% بچوں کی شکایت آتی ہے۔ لیٹر میں نے خود پڑھا، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ 99% بچوں کی شکایت آتی ہے، حتیٰ کہ استادوں کو مار لیتے ہیں۔ بعض جوان لڑکے، ان کی لیکچرر جو لیڈیز آتی ہے، ان کے کپڑے بھی پھاڑ دیتے ہیں۔ ابھی دیویہ بھاسکر میں تھا، بروڈا یونیورسٹی کی کسی لیکچرر عورت کو جوان لڑکوں نے ان کے کپڑے اور قبضہ اور ساری واڑی سب پھاڑ، اتنی جو ہے بے عزتیت کی۔ مسلمانوں کیوں کرتے ہیں بچے؟ معلوم ہے، یا تو ان کے پاس ایمان نہیں ہے، یا ان کے پاس دینی تعلیم نہیں۔ کوئی آدمی اپنے استاد کو مار سکتا؟
اپنے استاد کے بارے میں برا سوچ سکتا ہے؟ ارے چاہے اسکول کا استاد ہو، ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ میں SSC کر رہا تھا دیوا میں، جب میں حافظ بھی بن رہا تھا، میں کھولوڑ جاتا ہوں، وہاں بہت بڑی کالج ہے کھولوڑ، سورت والے راستے پر، تو میں نے جن سے ہندی اور انگلش پڑھا تھا، ایک تو تھے ٹنکاریا کے، ابھی بھی ہے، تبلیغی جماعت میں لگے ہیں، حاجی غلام بھائی ماسٹر، ابھی ٹنکاریا میں، اور دوسرے تھے غلام محمد سریگت، وہ ڈڈھال گاؤں کے تھے، ابھی وہ وہاں پروفیسر ہے کھولوڑ یونیورسٹی سے۔ میں جب میرا بیان کھولوڑ میں ہوتا ہے تو وہ مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں سامنے، تو میں اپنے شاگرد کو بھیجتا ہوں کہ جب ان کو اٹھا کے لے آؤ، اور جب وہ آتے ہیں تو میں کھڑے ہو جاتا ہوں اور میں اپنی جگہ ان کو بٹھاتا ہوں جن سے میں نے انگریزی اور ہندی پڑھا۔ مسلمانوں، یہ کیسے دل گوارا کرے گا کہ جن سے اب آپ نے ABCD سیکھا ہے، آج وہ انگریزی میں اسلام کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ میری دین دنیا میں کتنا انگریزی مضامین آتے ہیں، آپ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا۔ وہ کالج میں ابھی پروفیسر ہے کھولوڑ میں، ابھی تو ان کی اتنی بڑی داڑھی ہے ماشاءاللہ، ابھی 1-2 مہینہ ہوا، میں نے 4تھے دھورن میں 4th اسٹینڈرڈ میں نے جن سے گجراتی ویاکرن پڑھا تھا، گجراتی گرامر، وہ پرشوتم داس نام تھا ان کا، وہ اتنے بیمار چل رہے، دھیمے دھیمے، ابھی تو ان کی عمر 80 سال کی ہو گئی، بدن بھی بھاری ہے، دھوتی پہنتے، وہ دھیمے 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 چلتے ہیں۔ ایک دن میں نے سخت گرمی میں دیکھا کہ وہ گاؤں کے پادر پر بیٹھے، میری نظر پڑ گئی، میں کسی پروگرام میں جا رہا تھا گاڑی لے کر، مسلمانوں میں ان کے پاس گاڑی لے گیا، آخر وہ میرے استاد ہیں، اور میں نے ان کو اپنی گاڑی میں بٹھایا، مگر ان کے پاس میری جو سفاری گاڑی ہے ان کو اوپر چڑھنے کی طاقت نہیں، تو میں نے ڈرائیور سے بھی کہا کہ تو بھی نیچے آ، میں بھی نیچے آتا۔ ہم دونوں نے، ان کے گھٹنوں میں بہت درد تھا، ہم دونوں نے پورا اٹھایا، پورا گھر ایسے اچکا، اور اس کے بعد میں نے ان کو اپنی گاڑی میں رکھا اور ان کو جس ڈاکٹر کے یہاں جانا تھا اوپر تک میں چھوڑ کر۔ گجراتی میں انہوں نے مجھے بہت دعائیں دی اور میرے سر پر ہاتھ رکھا، میں نے کہا یا اللہ یہ میرے استاد کی میرے لیے دعا ہے۔ انہوں نے بھائی ہے کہ نہیں؟ یہ مسلمانوں، یہ اخلاق دینی تعلیم سے آئے گا، آپ سمجھ لینا۔ میرے پاس بھی جو SSC کے ساتھ یا BA کے ساتھ جو میرے پاس جو دینی تعلیم نہیں ہوتی تو میں بھی دوسروں ہی کی طرح ہوتا کہ استاد راستے سے جا رہے ہیں، میں آنکھ نچولیا کر کے گاڑی لے کے بھاگ جاتا۔ دینی تعلیم تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے 4 اماموں میں ایک امام گزرے، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب کتابوں میں مسئلے لکھتے تھے تو جس استاد سے انہوں نے، جس سے کوئی بھی سبق ملتا تھا ان کو استاد سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بھنگی، یہ کتے بلی مر جاتے ہیں اس کو لوگ پھینکنے جاتے ہیں، تو ایسا بھنگی قسم کا وہ آدمی تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ان سے مسئلہ پوچھا تھا کہ مجھے کتے کے مسائل میں ایک مسئلہ لکھنا ہے کہ کتا جب چھوٹا ہو تو اس کا پیشاب کا حکم کیا ہے، اور جب بالغ ہو تو اس کا حکم کیا ہے۔ بس مجھے یہ مسئلے کی تفریق لکھنی ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں کہ کتا کتنی عمر میں بالغ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو رات دن کا اس کا ایکسپیرینس اور انوبھو ہے تو آپ مجھے بتلائیے۔ مسلمانوں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو پر کتابیں علماء نے لکھی ہے، لکھا ہے کہ وہ بھنگی نے بتلایا تھا کہ اتنے سال میں کتا بالغ ہوتا ہے، تو آپ مرتے دم تک اس بھنگی کا احترام کرتے تھے۔ ایک مسئلے میں جو کتابوں میں لکھتا تھا، مجھے اس نے بتلایا تھا کہ وہ اس کا ماہر تھا، کتے کو پالنے کا ماہر تھا، لہذا اس نے بتلایا کہ کتا اتنے سال میں بالغ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو مسلم بچے جو MS یونیورسٹی میں جاتے ہیں، مولانا عمران صاحب کے مدرسے کی ہے بھروچ شہر میں ایک بھی مدرسہ، میں تو یہ علماء کرام کو کہتا ہوں کہ آپ ان کی طرح مدرسے کھولو۔ 18 سال تک لڑکی مدرسہ چھوڑ نہیں سکتی،
کیونکہ بالغ ہونے سے پہلے ہمارے بچے بچیاں مدرسے چھوڑ دیتے ہیں. ان کو بالغ ہونے کے بعد جب عقل بڑھتی ہے، جب قرآن کو سمجھنا چاہیے، دین کا علم فہم میں آنا چاہیے، اس سے پہلے تو چھوڑ دیتے ہیں. بہت تو بہت مختصر تعلیم الاسلام پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول پڑھتے ہیں، ورنہ وہ اردو پڑھانے کی کتاب پڑھاتے ہیں اردو سمجھنے کے لیے. اردو قاعدہ ہے، اردو پہلی ہے. سوال مسلمانوں ہے، جوانی کے بعد بچے بگڑتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ دین کی تعلیم کی جو لگام تھی وہ چھوٹ جاتی. مولانا عمران صاحب نے تعریف دے دی اور بروڈا سائنس فیکلٹی کا جو ہال ہے اس میں پروگرام ہوا اور مسلمانوں پرچے لگے وہاں یونیورسٹی کی ہر کوارٹرز میں، تو اتنی بھیڑ ہوئی کہ وہ مجمع میدان میں بلانا پڑا. اور مولانا عمران صاحب کو انہوں نے پھلہار کیا اور مولانا نے اسلامی تعلیمات پر تقریر کی اور یہ کہا کہ دیکھو آپ کے چانسلر صاحب نے کانچ کی فریم میں مروا کر ایک ایوارڈ دیا اور اس میں لکھا کہ سب کی شکایت آتی ہے مگر آپ کے بچوں کی کوئی شکایت نہیں. سنو مسلمانوں، وہ ایوارڈ میں لکھا تھا، میں نے خود پڑھا کہ یہ آپ کے مذہب اسلام کی بہترین تعلیم کا نتیجہ ہے کہ جس سے آپ کے بچوں میں کوئی بگاڑ ہم نہیں دیکھتے. بولو بھائی، خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ قسم کھا کر کہو تو میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں تاکہ آپ کو یقین آئے. مسلمانوں، مگر آج ہم کیا ہیں؟ ایجوکیشن کے نام پر بچوں کو دینی تعلیم ہی سے محروم کر دیں. آج 90% مسلمان یہ کام کر رہا ہے. 90%. بھائی انگلش میڈیم میں بھیجو، بہت اچھی چیز ہے، ہندی میڈیم میں بھیجو، گجراتی میڈیم میں بھیجو، مگر دینی تعلیم دو. دین چھوٹنا نہیں چاہیے. دین چھوٹا تو یہ بچے کبھی ایمان بھی چھوڑ بیٹھے. اور میں روز آپ پیپر میں پڑھتے ہیں کتنے لڑکے لڑکیاں کالجز میں ایمان چھوڑ دیتے. کیوں چھوڑتے؟ کہ ان کے ماں باپ نے ان کو دین دیا نہیں. ایک ہی کلاس میں جوان لڑکے لڑکیاں بیٹھتے ہیں، مسلم بھی ہوتے غیر مسلم بھی ہوتے. ایسے اوقات میں جب ہمارے سامنے کیس آتے تو ہم کہتے چلو بھائی انسان ہے، بھول ہو گئی. مگر اب دوسری بھول مت کرو. اب تمہیں یہ نیکی کرنا ہے کہ جس سے تمہیں پیار ہوا ناجائز، اگر وہ غیر مسلم لڑکا ہے یا غیر مسلم لڑکی ہے تو ان کو ایمان میں داخل کر دو. اب اسی نیکی کے ذریعے اللہ تمہیں جنت دے دے گا. بولو بھائی، ہے کہ نہیں؟ یہ جتنے مسلمان لوگ ہیں نا جو اپنی لڑکیوں کو کالج بھیجتے بالکل نظر نہیں رکھتے. بہت کم لوگ ہیں جو نظر رکھتے. یہ کالج جو ہے آپ کی بھروچ کی، یہاں کتنے مسلمانوں کی دکان ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے یہاں وہ آتے ہیں. جمعہ کو میں علاج لکھنے کے لیے بیٹھتا ہوں، دوائیں لوگ لکھوانے کے لیے آتے ہیں. انکلیشور میں یہ بھروچ کے لوگ بہت آتے ہیں. ان میں سے جو دیندار لوگ ہیں ان کو درد ہو تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کالج پر کیا ہوتا ہے کہ مولانا مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ آرام سے گھومتی ہماری دکانوں پر ناشتہ کرنے آتی، اور ان کو یہ بھی شرم نہیں کہ ہم دیندار آدمی ہیں اور ہم کو پکا معلوم ہے 100% کے مسلم لڑکے. کیوں ہوتا معلوم ہے؟ دین کی تعلیم کی لگام آپ نے چھڑوا دی، اس لیے یہ غلط کام ہو رہا ہے. اگر ان کے ماں باپ کو معلوم ہو جائے تو ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہ کریں. بہت یونیورسٹیاں ہیں جس میں صرف الگ لڑکیوں کی تعلیم. ابھی ہماری انکلیشور کی ایک لڑکی بروڈا میں ایک الگ سے ڈاکٹر بننے کے لیے ایک لیڈی کالج چالو ہوئی ڈاکٹر بنانے کے لیے. وہ لڑکی جو ہے BHMS بن رہی اور اس میں پڑھانے والی بھی عورتیں ہیں اور پڑھنے والی بھی لڑکیاں. میں بھی پونا گیا تھا پچھلے سال، تو جس یونیورسٹی میں گیا تھا وہ اسپیشل مسلمانوں لڑکیوں ہی کی یونیورسٹی، ہر فیکلٹی اس میں. مگر پڑھانا ہو تو نا، جس کو اپنے اولادوں کی حفاظت کی فکر ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں ہے ایسی یونیورسٹی. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں، 22 سال تک لڑکا مدرسہ چھوڑ نہیں سکتا. 1 گھنٹہ آنا ہی پڑتا ان کو، 60 منٹ. ظاہر ہے جب دینی ماحول میں رہیں گے، بھائی زور سے بولو نا، تو دین کا فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ہاں. اور وہ لڑکیاں 18 سال تک مدرسے میں آنا ضروری ہے ان کے لیے. غیر مسلم لوگ تعریف کرتے اور ایوارڈ اندر لکھ کر دیا کہ آپ کے مذہب اسلام کی بہترین تعلیم کا نتیجہ کہ ان بچوں میں کوئی ہم بد اخلاقیاں نہیں دیکھتے.
میں نے قرآن پاک کی جو آیتیں پڑھی ہیں مسلمانوں، اس پر مجھے سمجھانا ہے کہ دین کی جو تعلیم کے مرکز ہے، یہ جو مدرسہ ہے صداقت پارک میں یا خورشید پارک میں کہ کہیں بھی ہو، یہ مدرسے علامہ اقبال، جن کو لوگ ڈاکٹر اقبال کہتے، جو بہت بڑے شاعر گزرے، وہ کوئی عالم دین نہیں تھے، مگر وہ فرمایا کرتے تھے اپنی شاعری میں کہ یہ مکتب جو ہے نا، چھوٹے چھوٹے مدرسے، یہ دین اسلام کے قلعے ہیں، انہی میں ہمارے اسلام کی حفاظت ہو۔ اور یہ مدرسے جہاں ہوں گے پھر تبلیغی جماعت کو والوں کو کام کرنا ان پر آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے ہماری تبلیغی جماعت کو پانی ملتا ہی مکتبوں سے، کہ وہ استادوں نے بچپن میں جو ایمان اور یقین مضبوط کیا تب ہمارے لیے ان لوگوں پر محنت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے علم والے اور جہالت والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جو جائیں گے وہ علم والے ہوں گے، اور جن کے پاس علم جتنا ہوگا اتنا عمل ہوگا، اور جہنم والے وہ جو جہالت والے ہوں گے، اور جہالت یہ ہے اندھیرا ہے، اور اندھیرا انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ علم سیکھو مسلمان، علم تو سیکھتے ہی رہنا ہے، وہ تو ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، ایسا جنگل ہے جس کی جھاڑی جہاں جا کر کہیں جا کر ختم نہیں ہوتی، علم تو لینا ہی لینا ہے۔ آپ انگلش ڈکشنری اٹھاؤ، علم عربی زبان کا لفظ ہے، انگلش میں اسی کو نالج کہا جاتا ہے۔ آپ انگلش ڈکشنری اٹھاؤ تو لکھا ہے گا ٹو نو، دیٹ مینس کسی چیز کو جاننا، جو انجانی چیز ہے اس کو اپنے جاننے میں لانا، علم میں آنا۔ اور علم تو مسلمانوں انسان کی فطرت میں رکھا اللہ نے، اس کے نیچر میں رکھا اللہ۔ علم نہیں ہوگا تو آپ جاہل کہلاؤ گے، ساری دنیا کی ڈگریاں آپ کے پاس ہوگی مگر علم دین نہیں ہوگا، لوگ آپ کو جاہل ہی کہیں گے۔ میں جب ترکیسر میں پڑھانے بیٹھا تو کینیڈا سے ایک کمپیوٹر انجینئر آئے، پوری زندگی ان کی جو ہے دنیاوی تعلیم میں گئی، 45 سال کی عمر میں وہ عربی پڑھنے کے لیے آئے تھے، 45 سال کے۔ جب وہ فارغ ہوئے اور ہمارے پاس بڑی کتابیں پڑھنے آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب بتلاؤ وہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم میں فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک ہی سینٹنس میں مجھے بتلا دیا کہ مولانا بس اتنا ہے، دونوں میں یہی فرق ہے کہ دینی تعلیم نے مجھے سچا انسان بنا دیا۔ بہرحال مسلمانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، دین کا علم تو بہت ضروری چیز ہے، اور اگر ابھی بھی آپ نے نہ پڑھا ہو تو اس کو پڑھتے رہیے، اور اتنا پڑھو یہاں تک کہ قبر میں جاؤ وہاں تک۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے حدیث کے عالم تھے، مصر گئے، مصر کہ وہاں علم کا بہت چرچا ہے، تو دیوبند سے سفر کیا علم یہاں کا۔ مسلمانوں، جامعہ ازہر جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا دارالعلوم ہے، 2 لاکھ طالب علم کہیں پڑھتے دیکھے ہیں آپ نے؟ بھائی زور سے بولو نا، کہیں دیکھے ہیں؟ 2 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں وہاں جامعہ ازہر میں۔ میں نے جامعہ ازہر دیکھا ایجپٹ میں، تو مسلمانوں مجھے یہی نہیں لگا کہ کدھر ختم کہاں ہوتا، اندر بسیں دوڑتی جامعہ ازہر۔ کیرو سٹی میں ہے، بالکل ایروڈرام سے 10 منٹ دور پر۔ تو حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ڈابیل میں بھی پڑھایا، وہ ایک کتاب دیکھی فقہ اور مسئلے مسائل کی، نور الاضاء، جو 200 سے زیادہ صفحات پر ہے۔ مسلمانوں، کتنا میموری پاور ہوگا، دماغ کی طاقت کیسی ہوگی، ایک ہی بار اس کو دیکھا اور ہندوستان آ کر لکھا، اور اس کو ہاتھ سے لکھ کر واپس وہاں مصر بھیجا کہ ذرا دیکھ لو کوئی غلطی نہ ہو تو اب یہاں اس کو چھپوانا چاہتے ہیں۔ کتاب حنفی مسلک کی بہت اچھی کتاب۔ مسلمانوں، جامعہ ازہر سے لیٹر آیا دارالعلوم دیوبند، اور اس میں لکھا تھا کہ یہ کس دماغ میں لکھا ہے
کہ جو دیکھ کر گیا ایک رتی برابر بھی اس میں غلطی نہیں. وہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مرنے سے 1-2 دن پہلے رات کو بلب جلا کے کتابیں دیکھ رہے ہیں. کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو بالکل آخری ایام میں ہیں اور سوئے کتاب دیکھ رہے ہیں. تو فرمایا بھائی علم دین ہے، اور جیسے بدن کو دوسری بیماریاں لگتی ہے مجھے علم کی بیماری لگی ہے، اور جب یہ روگ قبر میں جانے کے بعد ہی ختم ہوگا. ہمارے اسلاف نے علم حاصل کرنے کو اوڑھنا بچھونا بنایا، اور آج دینی تعلیم کے لوگ مذاق کر رہے ہیں. یہ مولانا بیٹھے ڈونگری میں پڑھاتے، ابھی پیرس جا کر آئے 4 مہینے. ہمارے دوست ہیں وہاں پیرس میں، ہتھورن گاؤں کے رہنے والے مولانا ہاروق صاحب، یہاں بھی دعوت و تبلیغ کا ہی کام کرتے تھے. رانیر جامعہ حسینیہ کے فارغ ہیں. ابھی پیرس میں انہوں نے تقریباً 50 سے زیادہ مدرسے کھولے. فرانس میں پوچھو آپ، یہیں بیٹھے دعوت و تبلیغ کا کام بھی چالو ہے، اور ان کو وہاں جا کے فکر پیدا ہوا کہ عربوں کی اتنی بڑی تعداد ہے جو عربستان سے یہاں بڑے بڑے بزنس ہے، مگر ان کو دین کا فکر نہیں. 50 سے زیادہ مکتب کھولے انہوں نے. مسلمانوں دینی تعلیم نہیں ہوگی تو اولاد ہاتھوں سے نکل جائے گی. اور آج کل کے جتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں ان کو میں کہتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس جو دینی علم نہیں ہوگا تو آنے والی نسلوں کو تم سیکھ نہیں پاؤ گے. یہ تو بہت جلدی تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گی. آج کے ماں باپ دیندار ہیں کسی درجے میں، مگر انہوں نے بالغ ہونے سے پہلے ان کی فکر نہیں کہ اس لیے اولاد ہاتھ سے نکل گئی. اور ابھی کی جو نسلیں شادیاں کرے گی، یا انہوں نے شادی کی اور اولادیں چھوٹی ہے مگر جو دین کی تعلیم کو نہیں سیکھیں گے تو یہ اولاد ہاتھوں سے نکل جائے گا. بہرحال مسلمانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، اللہ تعالیٰ فرما رہے علم والے اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قرآن پاک میں دوسری مثال دے کر سمجھایا، فرمایا اندھیرا اور اجالا، بھائی زور سے بولو سب مل کر، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. اللہ فرما رہے کسی سائے میں بیٹھو منت کے نیچے اور سخت گرمی میں کھڑے رہو، جیسے گرمی اور سایہ اور ٹھنڈک دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح علم اور جہالت دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی درجات کو بھی بلند کرے گا. والذین اوتوا العلم درجات، اور جن مردوں کو اور عورتوں کو اللہ نے علم دیا ہے اللہ ان کے درجات کو بھی جنت میں بلند کرے گا. میں بات آپ کو کہہ رہا تھا، آپ دنیا کی ساری تعلیم لو مگر خدائی تعلیم آپ کو اسلام کے راستے سے نہیں ملی تو آپ کو ناستک ہونے کا خطرہ ہے. جیسے دنیا کے سائنسدان، میں ایک مثال دوں، وہ بات کہنا بھول گیا تھا، اس کو دھیان سے سنو. اس کے لیے دماغ کو حاضر رکھنا بہت ضروری ہے. مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ جس اللہ نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ہے قیامت کے دن وہی اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا. بھائی بولو بے شک کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہ کرے تو پھر ظالموں کی کھوپڑیاں کون توڑے گا؟ جنہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے. یہ امریکہ نے کتنے مسلمانوں کو مارا ہے، لاکھوں مسلمانوں. اللہ تعالیٰ اگر قیامت نہ لائے تو ان ظالموں کی کھوپڑیاں کون توڑے گا؟ گجرات کے فسادات میں کئی ہزار مسلمانوں کو مارا ہے. یہ بات میں احمد آباد میں ان کی چھاتی پر کہہ چکا ہوں لوگوں کی، اگر اللہ تعالیٰ قیامت نہ لائے تو ان ظالموں کی کھوپڑیاں کون توڑے گا؟ بھائی سب مل کر بولو بے شک قیامت کا آنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قیامت کو رکھا.
دنیا میں انسان بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، اتنی بڑی بڑی کہ مسلمانوں دنیا کے خزانے بھی اس کا بدلہ نہیں بن سکتے۔ کوئی یتیموں کو پال رہا ہے، کوئی بیواؤں کو پال رہا ہے، کوئی بیواؤں کی شادیاں کروا رہا ہے، کوئی یتیم بچوں کی اسکول اور مدرسے کی فکر کر رہا ہے۔ جو لوگ یتیم اور بیواؤں کو پالتے کیا کوئی چھوٹی موٹی نیکی کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا جس مسلمان نے کسی یتیم بچے اور بچی کے سر پر صرف ہاتھ پھرایا ہے تو اللہ ہاتھ پھرانے والے کے لیے اس یتیم بچے اور بچی کے سر پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر نیکیاں لکھے گا، اور ان بالوں کے برابر ہاتھ پھرانے والے کے اللہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری پر علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ کا حاشیہ ہے، حاشیے پر ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دسترخوان پر کوئی یتیم بچہ بیٹھ جائے اللہ کی قسم اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ کتنا اونچا مقام ہے یتیموں کو کھلانا پلانا، ان کے خرچے اٹھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی بیوہ عورت کا نکاح کرا دیا اس لیے تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے، یا بیوہ عورت کا خرچہ اٹھا لیا، تو آپ نے دونوں مبارک انگلیاں کر کے ساتھ کر کے فرمائی کہ جیسے دونوں میری مبارک انگلیاں ساتھ ساتھ ہے، میں اور بیوہ عورت کو پالنے والا ہم دونوں جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ سائنس والوں کے پاس تو بہت زیادہ علم ہے دنیا کا، مگر مسلمانوں ناستک ہے، نان بلیور ان گاڈ۔ دھیان سے سنو، جب مذہب اسلام آیا تو دنیا والوں کو کہا کہ تم دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ تو دیکھو سائنس والے کتنے بٹھے ہیں، گجراتی میں بٹھے سمجھتے ہیں نا، عقل کی دم۔ انہوں نے کیا جواب دیا سائنس والوں نے کہ ہم دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے۔ تو اسلام نے ان سے پوچھا کہ دلیل کیا ہے تمہارے پاس، آرگیومنٹس کیا، پروف لاؤ کہ انسان مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوگا، اس کا پروف لاؤ۔ سائنس والوں سے کہا، انہوں نے کیسی دلیل کی بیکار کی، سنو دھیان سے ذرا۔ سائنس والوں نے کہا ہم نے آج تک کسی کو قبر سے اٹھتے دیکھا نہیں لہذا ہم نہیں مانتے۔ یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے بھائی، زور سے بولو دلیل ہے۔ ایک مثال دوں ذرا دھیان سے رکھنا، میں نے کیا بات کہی آپ کو۔ یہ تو ایسا ہے بھائی آپ نے کسی کو قبر سے اٹھتے نہیں دیکھا ہے تو آپ دوبارہ زندہ ہونے کا انکار نہیں کر سکتے۔ بولو بھائی انکار کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے کسی کو قبر سے اٹھتے نہیں دیکھا ہے تو آپ قیامت کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایسا ہے جیسا جنگل میں کوئی آدمی رہتا ہو، جیسا آپ مدراس سے اوپر جاؤ، اللہ لے کے دے وہاں ایک جگہ ہے انڈمان نکوبار، کالا پانی جس کو کہا جاتا ہے۔ مدراس سے پلین بھی جاتا ہے اور اسٹیمر بھی جاتی ہے، ایک ٹاپو ہے انڈمان نکوبار۔ وہاں جنگل میں ایک بستی رہتی ہے، مرد بھی اور عورت بھی، انسان ہی ہے وہ، بالکل انسان، مگر دنیا اور دین سے اتنے دور ہے مسلمانوں، اور حکومت نے آج تک دھیان نہیں دیا، لہذا وہ جنگلوں میں ننگے پھرتے مرد اور عورت۔ لوگ ان کے ویڈیو اتارتے ہیں تو بھی حکومت نے پابندی لگائی کہ بالکل کسی کوئی جو ہے ان کا ویڈیو نہ اتارے۔ انڈمان نکوبار میں قوم ہے واقع، جنگل میں رہنے والے انسان ہی ہے، درختوں کے پتے کھاتے ہیں، کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، گاڑیاں جاتی ہیں، کوئی بسکٹ دیتا ہے کوئی کیا، تو بہت خوشی خوشی کھاتے ہیں لوگ، وہاں سے لاتے ہیں ویڈیو وغیرہ تو بتلاتے ہیں۔ بہرحال مسلمانوں، اگر وہ جنگل کے آدمی کے پاس آپ گئے، دھیان سے سنو، بہت کام کی چیز بتلا رہا ہوں۔ سائنس والوں کو قرآن کیا جواب دے رہا ہے کہ بھائی ہم لوگ بھروچ شہر میں رہتے ہیں، ہمارے بھروچ شہر میں ریلوے اسٹیشن ہے، بس اسٹیشن ہے، ہمارے بھروچ شہر میں کمپیوٹر سے لاؤڈ اسپیکر ہے،
ہمارے گھروں میں فریز مشین ہے، واشنگ مشین ہے، پنکھے ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، لینڈ لائن ہے، 2 ویلر گاڑیاں ہیں، 4 ویلر گاڑیاں ہیں، اور ہمارے بڑودہ شہر میں قریب میں ایک شہر ہے، وہاں ایروڈرام بھی ہے، ایئرپورٹ، سورج شہر میں ایئرپورٹ ہے، ہماری یہاں ٹرینیں دوڑتی، بسیں دوڑتی، پلین اڑتے ہیں، آپ نے سڑکیں بتلائی، ہماری بڑی بڑی بلڈنگیں کوئی نقشے بدلا ہے۔ اگر وہ جنگل کا آدمی، دھیان سے سنو، جنگل میں بیٹھے بیٹھے بھروچ شہر میں جتنی نعمتیں ہیں اللہ کی اور جتنی مشینیں ہیں، اگر وہ وہاں بیٹھے بیٹھے انکار کر دے، بھائی سب مل کر ذرا زور سے بولو، ساری دنیا ان کو بیوقوف کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ بھائی زور سے بولو، کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ کہے گی۔ کیوں؟ آپ نے اگر بھروچ شہر کو نہیں دیکھا ہے تو آپ وہاں بیٹھے بیٹھے انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کو جنگل چھوڑنا پڑے گا، بھروچ شہر میں آنا پڑے گا۔ جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو یقین آ جائے گا کہ ہاں یہاں بس اسٹیشن بھی ہے، ریلوے اسٹیشن بھی ہے، سڑکیں بھی ہے، فریز مشین بھی ہے، ساری مشینیں لیا ہے۔ بھائی ایک آدھ بار تو قسم کھانے کے لیے زور سے بولو، بے شک بولو بھائی، وہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جب قبول دیکھ لے گا تو یقین کر لے گا کہ ہاں یہ سب چیزیں بھروچ شہر میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سائنس والوں کو کہا کہ سائنس کا میدان چھوڑ کر اللہ کی کتاب کو سمجھو جو عربی زبان میں اس نے آسمانوں سے نازل کی ہے۔ جیسے جنگل کا آدمی جنگل چھوڑ کر بھروچ شہر میں آئے گا اور آنکھوں سے دیکھے گا ریلوے اسٹیشن کو، بس اسٹیشن کو، ساری چیزوں کو، تو یقین کر لے گا کہ ہاں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اسی طرح تم سائنس کے میدان کو چھوڑ کر جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اس کا قرآن پاک پڑھ لو گے، بھائی زور سے بولو بے شک، تو تم بھی یقین کر لو گے کہ قیامت کو آنا ہی آنا ہے۔ بولو بھائی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ دنیا میں کبھی کبھی انسان آپس میں لڑتے ہیں، یہ قرآن پاک میں، تو ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی بے قصوروں کو لوگ قتل کرتے ہیں، جیسے کسی نے کہا کہ اس کو اڑا دو، اس کو اڑا دو، ہم آپ کو پیسہ دے دیں گے۔ ایک کو مارا، 2 کو مارا، 3 کو مارا، چلو 5 کو مارا، بھاگتا پھرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوکل کورٹ میں کیس چلا، وہ چھوٹنے کے لیے ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ نے بھی چھوڑنے کو نہ کہا، سپریم کورٹ میں چھوٹنے کے لیے گیا تو سپریم کورٹ نے تو پکڑ کے پھانسی پر لٹکا ہی دیا کہ اس نے بے قصوروں کی جان ماری اور 5 آدمیوں کو مارا۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ شانہ قرآن پاک میں دنیا کے بادشاہوں کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے بادشاہوں، جس کو تم نے پھانسی پر لٹکایا اس نے تو میرے 5 بندوں کی جان ماری تھی، اور تم نے اس 5 کے بدلے میں صرف اس کی 1 جان ماری ہے، اس نے دوسری 4 جانیں ماری تھی، اس کا حساب کون دے گا؟ بھائی ذرا سب مل کر بولو نے 4 کا حساب باقی ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی زور سے بولو، باقی ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں کوئی بادشاہ بھی پوری سزا نہیں دے سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اسی لیے ہم نے قیامت رکھی ہے تاکہ اس ظالم کو دوبارہ جنم دے، اور اگر اس نے 50,000 آدمی کو بھی مارا ہوگا تو اللہ ہی اس کو پوری سزا دے سکتا ہے، دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی دلیل میں سمجھایا ہے کہ ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے اور ایک بھی چھوٹنے والا نہیں۔ اور مسلمانوں، اب ایسا لگتا ہے کہ وہ قیامت کا کاؤنٹ ڈاؤن بہت قریب آ چکا ہے۔ مکہ مکرمہ میں 3 جماعت رہتی تھی، یہودی، عیسائی اور مشرک۔ اس میں یہودی تو قیامت پر ایمان رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسائی بھی ایمان رکھتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، مگر جو مشرک لوگ تھے وہ ایمان قیامت پر نہیں رکھتے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پوچھا، يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے نبی آپ ہمیں بتلا دو قیامت کب آئے گی؟ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي، اے نبی آپ کہہ دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے نبی آپ کہہ دو، علمها عند ربی، بے شک قیامت کا کون سا دن ہے، گھڑی کیا ہے، اس کا علم تو صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ مگر قرآن پاک میں اللہ نے آگے ارشاد فرمایا
لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اللہ فرما رہے وہ ظاہر نہیں ہوگی قیامت مگر اس کے ٹائم ہی پر ظاہر ہوگی۔ آگے فرمایا لا تأتیکم الا بغتہ، فرمایا وہ انسانوں پر ٹوٹے گی نہیں مگر اپنے ٹائم پر اچانک ٹوٹ پڑے گی۔ قرآن میں بغتہ کا لفظ ہے، بغتۃ کہا جاتا ہے اچانک ٹوٹ پڑے۔ يسألونك كأنك حفي عنها، مسلمانوں قرآن میں حفیون کا ذکر ہے۔ حفی کہتے ہیں جس کے بارے میں وہ آدمی کچھ جانتا ہو۔ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے کہ نہیں تاریخ بتلا دو، سال بتلا دو، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتلایا نبی آپ کہہ دو کہ تم تو اس طرح پیچھے پڑے ہو جیسے مجھے اللہ نے بتلا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر دم تک حضور اللہ تعالیٰ نے تاریخ اور قیامت کا وقت نہیں بتلایا، یا تو اللہ کا پرائیویٹ معاملہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلوں کا پچھلوں کا سب علم دے دیا گیا مگر قیامت کی جانکاری اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ مسلمانوں قیامت کی جانکاری اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی جانکاری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی، ہاں قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں بتلائی، چھوٹی نشانیاں بتلائی۔ قرآن پاک میں فرمایا جب وہ آئے گی تمہارے سروں پر تو ایک آنکھ کے پلکارے سے کم ٹائم میں آ کر نکل جائے گی، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم جب یہ آ جائے گی تو دوبارہ واپس جانے والی نہیں۔ اور اب یہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ مسلمانوں میں کئی سال سے مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ قیامت کی بڑی نشانیوں میں داخل ہو گئے، اور وہ بھی قیامت کی آخری نشانیاں۔ آخری قیامت کی بڑی نشانیاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اللہ کا آخری اور سارے نبیوں کا سردار بن کر آیا، یہی قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اب میرے بعد زور سے بولو بھائی کوئی نبی آنے والا، یہی سب سے بڑی نشانی۔ مگر قرآن پاک میں اللہ نے ایک نشانی بیان فرمائی جو بھی 2 سال پہلے ظاہر ہو گئی۔ آپ لوگ بھی دھیان سے سنو، ماں بہنیں بھی دھیان سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 25واں پارہ سورہ دخان آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ یہ قیامت کی بڑی نشانی کا ذکر ہے۔ ہم لوگ اتنے جاہل ہیں کہ ہمارے سروں پر سے گزر گئے اور ہم کو پتا تک نہیں کہ قیامت کی نشانی نکل چکی، اور اب 2-3 باقی رہ گئی مسلمانوں آخر۔ یہ نشانی کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسانوں تم دنیا میں کہیں سے بھی نظر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ زمین سے دھواں نکلا اور اتنا نکلے کہ آسمانوں پر پھیل جائے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، فرمائیے دھواں اتنا نکلے، انسان بیڑی سگارٹ پیتا ہے تو دھواں نکلتا ہے، رکشہ اور 2 ویلر گاڑیوں سے دھواں نکلتا ہے، 4 ویلر گاڑیوں سے نکلتا ہے، ہماری کچن میں سے نکلتا ہے، فیکٹریوں میں سے نکلتا ہے، بیکریوں میں سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جب زمین سے دھواں نکلے اور آسمانوں پر پھیل جائے، یغشی الناس، اور ایک بڑے حصے کو پکڑ لے، کسی کام میں سمجھ نہ پڑنے دے، اتنا دھواں نکلے۔ اللہ فرما رہے ایک دردناک سزا بھی ہوگی اور قیامت کی بڑی نشانی بھی ہوگی۔ 2010 اپریل کے مہینے میں انگلینڈ کے پاس آئس لینڈ میں یہ دھواں نکل چکا ہے، اور مسلمانوں 1-2 گھنٹے کے لیے نہیں نکلا، 10 دن تک کے لیے نکلا، 1 سیکنڈ کے لیے وہ دھواں بند نہیں ہوا۔ اور کان کھول کر سن لو مسلمانوں، اتنا دھواں نکلا کہ پورا امریکہ کھنڈ جانے والی جتنی فلائٹیں اور جتنے پلین تھے ٹوٹلی بند، پورا یورپ بند، پورا فرانس بند، حتیٰ کہ مسلمانوں صرف یورپ میں روزانہ 30,000 ایروپلین اوپر چڑھتے ہیں اور نیچے آتے ہیں۔ قسم کھانے کے لیے ایک پلین اوپر نہیں گیا اور ایک پلین نیچے نہیں آیا۔ اور سنو 60 لاکھ مسافر
دنیا بھر کے ایئرپورٹ پر پھنس کر رہ گئے، کوئی پلین اڑتا ہی نہیں تھا کہ جائے کہاں. بولو بھائی کوئی جا سکے گا؟ ذرا زور سے بولو نا بھائی، جا سکے گا؟ سب مل کر، پیچھے والوں، بیچ والوں، آگے والوں، سب مل کر بولو یہ قصہ کس کی طرف سے ہوا؟ اللہ کی طرف سے. اتنی بڑی نشانی ہو گئی، اور ایک ایک ہوائی جہاز کمپنی کو روزانہ $200 ملین کا نقصان تھا. کتنے ابج روپے آپ گن لو. 10 دن تک ایک پلین نہیں اڑا. انڈیا سے جتنی فلائٹ ہے کینیڈا اور امریکہ جا رہی تھی ٹوٹل بند. یہ 2010 میں تو ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں میں 7ویں نمبر پر اور بعض حدیثوں میں 8ویں نمبر پر دھوئیں کا ذکر کیا. یہ دھواں نکل چکا ہے مسلمان. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زلزلوں کی لائن چالو ہو جائے گی قیامت تک. قیامت تک 2007 سے مسلمانوں دھرتی کم چالو ہے، زلزلے چالو. آج 2012 ہو گئے مگر بند ہونے کا نام نہیں لیتے. اور مسلمان اتنے جاہل ہیں کہ ان کو یہی خبر نہیں کہ ہم لوگ قیامت سے قریب ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کثرت الکذب، جب جھوٹ بہت عام ہو جائے، والخمر، اور جب شراب اور دارو عام ہو جائے، والمیسر، اور جب جوا اور جگار عام ہو جائے، والزنا، اور جب زنا کاری عام ہو جائے. کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ 4 گناہ عام ہو جائیں گے، فبعدها صلوات الزلازل، کان کھول کر سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے بعد قیامت تک زلزلے اور دھرتی کم کے سال شروع ہو جائیں گے. سال کا ذکر ہے، یعنی 1-2 دن نہیں، پورے سال کے سال زلزلے چالو ہی رہے گے. ارے مسلمانوں، پچھلے 2 مہینے سے تو ایسا حال ہو گیا ہے، اگر قسم کھاؤں تو گنہگار نہ ہوں مسلمانوں، کہ روز دھرتی کم کی خبر آ رہی، روز دھرتی کم کی خبر آ رہی. میں بھی 3 تاریخ کو نوساری کے پاس کانگوئی میں تھا. میں نے وہاں کانگوئی والوں سے کہا کہ 2 دن سے کوئی خبر نہیں، ورنہ 8 دن کا میں نے ریکارڈ بیان کیا کہ فلاں تاریخ کو یہاں، یا فلاں تاریخ کو یہاں، فلاں تاریخ. روزانہ کی چینل میں نے بتلائی کہ 8 دن میں اتنی جگہ دھرتی کم ہوئے. میں نے کہا 2 دن سے کوئی خبر نہیں، اللہ کا پروگرام چالو ہو گیا ہے، تم 2-4 دن میں دیکھنا کہیں نہ کہیں سے خبر آئی. مسلمانوں، تیسرے ہی دن خبر آئی کہ انڈونیشیا سمیت دنیا بھر میں 23 دھرتی کم ہوئے. بھائی زور سے بولو، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پوری دھرتی کانپ رہی مسلمانوں. اتنی زنا کاریاں بڑھ گئی، اتنی زنا کاریاں، اور یہ موبائل اور ٹیلی ویژن نے لوگوں کی زندگیوں کو خراب کر رکھا. لوگوں کی ماں بہنوں کے کانٹیکٹ آسان ہو گئے موبائل کے ذریعے سے. بیٹیوں کے کانٹیکٹ آسان ہو گئے، بیویوں کے کانٹیکٹ آسان ہو گئے، اور رات دن ٹیلی ویژن پر بیٹھتے ہیں، ننگی ناچنے والی عورتوں کو دیکھتے ہیں. یہ کوئی اچھے لوگ ہیں جو ٹی وی پر آتے ہیں؟ میں نے انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا میں ایک بار سپریم کورٹ کے چیف جج ڈاکٹر چھابرا کا ایک انٹرویو پڑھا. اس میں ایک سوال تھا جو کام کا. ڈاکٹر چھابرا کو پوچھا سدیشنا چیٹرجی نے کہ چھابرا صاحب، آپ سپریم کورٹ کے چیف جج رہے، انڈیا سپریم کورٹ، مگر یہ بتلائیے آپ کہ آپ کی دونوں بیٹیاں پورے دلی اسٹیٹ میں پہلے نمبر پر آئی، تو آپ تو سپریم کورٹ کے چیف جج تھے، تو آپ نے ان کے استادوں سے مل کر گپلا کیا ہوگا، اس لیے آپ کی لڑکیاں پہلے نمبر پر آئی. ایک سوال کیا انہوں نے، 25 سوال تھے، اس میں ایک سوال یہ تھا. تو ڈاکٹر چھابرا نے کیا جواب دیا مسلمانوں؟ وہ مسلمانوں کو نصیحت کے طور پر اپنانے جیسا ہے. ڈاکٹر چھابرا جو سپریم کورٹ کا چیف جج رہا ہے، ابھی ریٹائرڈ ہوئے پچھلے سال، انہوں نے کہا کہ سدیشنا چیٹرجی، آپ میرا انٹرویو تو لے رہے ہیں، مگر یہ نوٹ کیجئے کہ میں بھگوان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آج تک میری لڑکیوں کے کسی استاد کا چہرہ بھی نہیں دیکھا. آپ چاہے تو چیک کر لو، میری لڑکیاں پورے دلی اسٹیٹ میں دونوں پہلے نمبر پر آئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے گھر میں ایک برائی نہیں ہے جو سارے ہندوستانیوں کے گھروں میں. وہ تو حیران رہ گئے کہ وہ کون سی برائی ہے جو آپ کے گھر میں نہیں ہے. یہ دوسرا سوال ہوا تو کہا وہ ٹیلی ویژن کی برائی ہے جو میں سپریم کورٹ کا چیف جج رہا ہوں تب بھی آج تک میرے گھر میں ٹی وی نہیں آیا.
لہذا جب ٹی وی ہے ہی نہیں تو میرے بچے رات دن ایجوکیشن میں تعلیم میں آگے بڑھتے رہے، محنت کرتی رہی یہاں تک کہ میری دونوں بیٹیاں پورے دلی راجیہ میں پہلے نمبر پر آئی۔ مسلمانوں، میں آپ کو کہتا ہوں ڈاکٹر چھابرا کی لڑکیاں ٹیلی ویژن سے دور رہ کر ایجوکیشن اور دنیا میں آگے بڑھی تو زور سے بولو بے شک، کیا آپ اگر ٹیلی ویژن کے گندے پروگراموں سے دور رہیں گے تو اللہ آپ کو جنت میں ترقی نہیں دے گا؟ ڈاکٹر چھابرا قبول کر رہا ہے کہ ٹیلی ویژن کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ پیسہ آ گیا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ ٹیلی ویژن لے آؤ، آپ فریز مشین لاؤ تو چلے گا۔ آپ مسلمان ہیں، مسلمان تو سفید کپڑا ہے، سفید کپڑے پر داغ بہت جلدی اوپر آ جاتا ہے۔ آپ دنیا کی قوموں کو کیا سبق دو گے؟ آپ خود ہی ایسے گندے کام دیکھ رہے ہو۔ یہ ہم کو زیبا دیتا ہے؟ آدمی کو شرم آنی چاہیے، ننگی ناچنے والوں کو دیکھے گا، پھر وہ اپنی بیوی کو دیکھے گا تو بیوی سے لڑائی کرے گا، اس کو نئے نئے چہرہ، پھر اس کو باہر بھٹکنے جائے گا اور دیکھتا ہے کہ نئے نئے ماڈل سمجھا۔ آدمی بگڑتا ہے اس سے، عورتیں بھی بگڑتی اور مرد بھی بگڑتے۔ اس کے لیے تو مسلمانوں لگاتار دینی تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ دینی تعلیم ہوگی تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ اس لیے یاد رکھو، زلزلے آنے کے جو مین سبب ہے وہ زنا کاریاں۔ اتنی زنا کاریاں بڑھ گئی مسلمانوں، اتنی زنا کاریاں کہ پیپر والے روز لکھ لے۔ گجرات سماچار دیکھو، سپارش مہتا کے روز مضمون آ رہے۔ سپارش مہتا گاندھی نگر اور احمد آباد کا پروفیسر رہا۔ ششیکانت شاہ گجرات متر میں ہر بدوار کو پورتی لکھتے ہیں، کون سی؟ شکشن سمسیاؤں، پرابلمس آف دی ایجوکیشن، ہر بدوار کو لکھتے ہیں۔ آپ پڑھو اس کو۔ میں کہوں تو آپ کہیں گے کہ مولانا ایسا کہہ رہے ہیں۔ سپارش مہتا زیادہ تر اس مسئلے پر اٹھا رہے ہیں کہ آج کل لڑکیوں کو 8ویں کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک ایسی اسکول میں بھیجنا جہاں لڑکے ساتھ پڑھتے ہو، سوچنے کا مسئلہ ہو گیا۔ سپارش مہتا نے لکھا، میں نے تو اپنی فائل میں ریکارڈ کر لیا اور ابھی دین دنیا میں اس کو چھاپنے والا ہوں۔ سپارش مہتا کہتا ہے 8ویں کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک زیادہ تر لڑکیاں آج کل پریگننٹ ہو رہی ہیں۔ میں کہوں تو آپ مجھے مولانا کے کھانے میں ڈالو گے، لو سپارش مہتا کو کیا کہنے جاؤ گے؟ عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، زنا کاریوں کے راستے بند کرو۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو تو ایسے پاک دامن رہنا چاہیے کہ دنیا کی قوموں کو ہمارے ذریعے سے سبق ملے۔ اور یہ زنا کاریوں کے اسباب میں مین ٹیلی ویژن ہے، انٹرنیٹ کا غلط استعمال، موبائل کا غلط استعمال، فیس بک کا غلط استعمال، ویڈیو فلمیں دیکھنا، یہ حرام ہے مسلمانوں، حرام ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ جوان لڑکی اور لڑکے کے موبائل پر پوری نگاہ رکھے۔ تم ماں باپ کس کام کے کہ اگر اولاد تمہاری بات نہ سنے؟ بہرحال مسلمانوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ دینی تعلیم کو عام کیا جائے، اور یہ علم دین نہیں ہوگا نا تو مسلمانوں اللہ تعالیٰ شانو بہت جلد قیامت کو لانے والا ہے۔ اب آخری بات سن لو، بات پوری ہو گئی۔ آپ سے اعظم فرما رہے جب جھوٹ عام ہو جائے، شراب عام ہو جائے، جوا اور جگار عام ہو جائے، اور جب زنا کاری عام ہو جائے۔ کل میں نے آپ کو بتلایا تھا خورشید پارک پر، رمضان سے پہلے سورج شہر میں 10 ڈاکٹر پکڑائے دارو اور شراب پیتے تھے۔ بھائی ڈاکٹر لوگ شراب پیے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس دین نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، دینی تعلیم نہیں تھی۔ سب مل کر جواب دو بھائی، آپ نے کسی مدرسے کے استاد کو یا مسجد کے امام کو شراب اور دارو پیتے دیکھا ہے؟ بھائی زور سے بولو، دیکھا ہے؟ کیوں؟ یہ دنیا اور دین کی تعلیم کا فرق دیکھ لو آپ۔ اور جگار کتنا کھیلا جاتا ہے معلوم ہے؟ اس سال کی بات کروں، مجھے تو تعجب ہوا کہ یار فورین رمضان میں جانا ہی نہیں چاہیے، یہی محنت کرنا چاہیے۔
میں پاناما میں بیٹھ کر انٹرنیٹ کھولا، میں نے گجرات متر سماچار دیویہ بھاسکر آخر اشرے، تو میں نے پڑھا 26 رمضان کو کہ سورت واپی سے لے کر چھاپی تک، بھروچ ضلع، سورت ضلع، واپی، بلساڑ، نوساری، بڑودا، اس میں بعض علاقوں میں، گاؤں میں اور شہروں میں ادھر تراویح ہو رہی تھی، اور بعض مسلم نوجوان بڑی عمر کے اور جوان لوگ ہندوؤں کے ساتھ بیٹھ کر کھیتوں میں اور دکانوں میں صدقہ کھیل کے پکڑا۔ اور ایسا نہیں کہ میں نے صرف پڑھ لیا تو یقین کر لیا، میں نے یہاں آ کر ایک دو جگہ تحقیق کی، تو ایک نوجوان نے تو بتلایا کہ مولانا میرا سگا ماموں بھی اس میں شریک تھا جگار کھیلنے میں رمضان ہی۔ آپ سوچ لو مسلمانوں کہ اگر 1% اور 1% لوگ بھی رمضان میں جگار کھیلتے ہیں تو رمضان کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ یا IPL کے ایک ایک میچ میں ایک ایک بال پر ہمارے جوان لڑکے جو ہے جگار کھیلتے ہیں۔ جگار اتنا عام ہو گیا۔ اور مسلمانوں آخری چیز، جب زینا کاری عام ہو جائے، زینا کاریاں کتنی عام ہو گئی مسلمانوں، اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے، اتنی عام ہو گئی کہ مسلمانوں اللہ کی پناہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جب یہ چیز آخری انجام پر آ جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بعدہا سنوات الزلازل، اس کے بعد دھرتی کمب کے سال شروع ہو جائے۔ دیکھو ابھی 10 دن بھی نہیں ہوئے، 23 ملکوں میں اور دیشوں میں دھرتی کم ہوئی۔ اس کے دوسرے دن ہمارے گجرات میں کچھ اور بھوج میں 4 جگہ دھرتی کم ہوئی، پلسانہ میں ہوئے، سورت میں ہوا، پبلک باہر نکل گئی تھی، اس کو 4-5 دن تو ہوئے، زیادہ دن ہو گئی۔ اس کے دوسرے ہی دن واپس اخبار میں آ کے انڈونیشیا میں واپس 6.6 کا دھرتی کم ہوا، اور اس کے اگلے دن خبر آئی کینیڈا سے کہ میکسیکو میں اور امریکہ میں 2 جگہ دھرتی کم، لگاتار چالو مسلمان۔ آج میں بھروچ میں خوشبو پارک میں، صداقت پارک میں بیٹھ کر کہتا ہوں میں مانگتا نہیں ہوں، مانگنا تو گناہ ہے، مگر آپ انتظار کرنا کہ اب دھرتی کم کی خبر کب آئے۔ میں اور آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، بولو بے شک، اللہ اور اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اب یہ دھرتی کم قیامت تک بند ہونے والے نہیں ہے، اور آپ کو دیکھنا ہو تو دیکھنا، پھر مجھے یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علاقوں کی حفاظت فرمائے۔ زنا کاریاں جہاں بھی بڑھے گی زلزلے آنے والے ہیں۔ انسان اگر حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جائے گا تو دھرتی کم کی قطاریں قیامت تک چالو ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زنا کاریاں بہت عام ہو جائے گی تو آخری نشانی سورج پچھم سے نکلے گا، وہ نشانی اللہ ظاہر کر دے گا، اور اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر وہ جھٹکا آئے گا جس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ اچھا مسلمانوں، یہ تو قرآن حدیث کا بیان، اور آپ روزانہ پیپر پڑھتے ہو، ٹیلی ویژن میں زلزلے کی خبریں آنکھوں سے دیکھتے ہو، اور ادھر چند سالوں سے سائنس والوں نے اعلان کر دیا ڈومس ڈے از ناٹ فار، ڈومس ڈے از ناٹ فار، ان 2050 the earth will be arid and empty۔ انگریزی اخباروں میں آ رہا ہے 2050 میں دنیا کے ٹوٹنے کا خطرہ۔ سائنس والے کہہ رہے ہیں انتم دن اب بہت دور نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا مسلمانوں ترجمہ اور اس کی تشریح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قیامت کا انکار کرتے ہیں قیامت سے پہلے پہلے وہ بھی قبول کر لیں۔ بھائی بولو نے بے شک قبول کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ حالات مسلمانوں بہت زیادہ نازک ہو چکے ہیں۔ اب آپ کو جو انتظار کرنا ہے دیکھ لینا کہ دھرتی کم کتنے ہو رہے، اور اس کا انتظار کرو، یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے آئیں گے، چند سالوں میں خبر آ جائے گی، دیکھ لینا۔ ابھی اللہ کے ہاتھ میں وہ چند مہینے میں بھی بھیج دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر سن لو گیا، یا تو زمین سے جانور نکلے گا اور وہ لوگوں کو قیامت کی خبر دے گا، اس کی خبر سن لو، یا اس کی خبر سنو گے کہ سورج پشچم سے نکلا، اور جیسا پشچم سے نکلا کہ توبہ کے دروازے بند، اور پھر وہ جھٹکا آئے گا جس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ 1 سیکنڈ سے کم ٹائم میں 7 آسمان و زمینوں کو توڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے بڑی قیامت کو سمجھنا ہو تو دنیا میں ہونے والے زلزلے اور دھرتی کمب کو دیکھ لو، جو ایک جھٹکے میں لاکھوں انسانوں کو مار سکتا ہے، وہ بڑا جھٹکا لا کر بولو بے شک قیامت کو بھی لا سکتا ہے۔ قیامت کے دن 2 ویسل بجیں گے، پہلا ویسل بجتے ہی پوری دنیا ختم ہوگی، اور پھر دوسرا ویسل بجے گا، اور دوسرا ویسل بجتے ہی 1 سیکنڈ میں لوگ قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے اور میدان حشر میں اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔
وہاں زندگی کا حساب دینا. جیسے بھروچ کی نگر پالیکا ہم سے پانی سپلائی کا بل مانگتی کہ لاؤ پانی کا حساب لاؤ. ٹیلی فون والے ٹیلی فون کا حساب مانگتے ہیں, گیس لائن والے گیس کا حساب مانگتے ہیں, لاؤڈ اسپیکر والے لاؤڈ اسپیکر کا حساب مانگتے ہیں. ہر ایک کو اپنا حساب مانگنے کا حق ہے. تو مسلمانوں بولو بے شک, اللہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے کیا اس کو زندگی کے حساب لینے کا حق نہیں؟ اسی لیے قیامت کو رکھا, اور سارے سائنس والوں نے ہتھیار ڈال دیے مسلمانوں, اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ چند سالوں میں ٹوٹنے کی تیاری. زمین میں انسانوں کو سنبھالنے کی طاقت ہی نہیں. اس لیے آپ دیکھو دنیا بھر میں دھرتی کا مسلمانوں علم دین حاصل کرو, یہ مدرسوں کو مضبوط کرو. اور آپ کے بچے اگر انگلش میڈیم ہندی میڈیم میں بھی جاتے ہو مگر مدرسے نہ جاتے ہو تو ان بچوں کی فکر کرو, ورنہ مسلمانوں یہ اولادیں جو ہے نا ہمارے سر پہ پڑے. بہت ضروری ہے کہ علم دین کو آگے بڑھایا جائے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سب سی نعمتیں جنت میں دینے والا. دنیا میں کچھ بھی کرو ایک دن بڑھاپا آ جائے. ابھی ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب ہے, ان کو بڑھاپا آ گیا. اب وہ اپنی سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہے. بڑھاپا ان کو کمزور کر رہا. ایک دن آ جائے گا انسان کی موت آ جائے گی. نعمتیں ہوں جوانی میں تو کتنے دن تک, بڑھاپا آتے دیر نہیں لگتی اور موت آتے بھی دیر نہیں لگتی. ہیٹی میں زلزلہ ہوا ویسٹ انڈیز میں, تو اس کا جو بادشاہ تھا نا, مسلمانوں اپنے محل میں 32 آدمیوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا. 4-4 فیٹ لاشیں ان کے اندر چلی گئی. حالانکہ وقت کا پرائم منسٹر صاحب تھا, وہ بھی مر گیا. اللہ تو جس کو چاہے مارنے کی طاقت رکھتا ہے. اپنی جنت کی فکر کرو, ایسی جنت جس میں ہمیشہ جوانی, جس میں بڑھاپا نہیں, ایسی زندگی جس میں موت ہی نہیں ہے, اور ایسی نعمتیں. دنیا کی سب نعمتیں فانی مسلمان. ہم مر جائیں وہ نعمتیں یہاں رہے گی, مگر قیامت کے دن وہ نعمتیں بھی ختم ہو جائیں. مگر جنت میں کوئی چیز ختم ہونے والی نہیں ہے. جو پہلی بار پیدا کر چکا ہے بولو بے شک وہی قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے. اور وہ اب بہت تیاری ہے, حالات بہت نازک ہو چکے ہیں. اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرو. اپنے چہروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی سنت کو اپناؤ, اور ماں بہنیں پردے کو اپنا. آج مسلمان کو پردے کو کہو تو ان کو شرم آتی ہے, داڑھی کا کہو تو شرم آتی ہے. ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب انڈیا کے وزیر پردھان ہیں, وہ وزیر پردھان کے عہدے پر ان کو داڑھی سے شرم نہیں آتی, اور ہم مسلمانوں کو داڑھی سے شرم آتی. بولو نا بھائی ان کی داڑھی ہے کہ نہیں؟ وہ سکھ ہیں, سکھ, مگر انہوں نے داڑھی نکالی نہیں. میں نے شاید کل کہا تھا میں راجستھان بیکانیر جاتا ہوں, بہت پرانا شہر ہے جے پور کے پاس. ہم بیان میں ایک شخص بیٹھے تھے, ایسا بہت بڑا اسٹیڈیم ہے, سردار اسٹیڈیم. مجھے نہیں خبر تھی کہ وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے, بیکانیر کے رہنے والے اور جے پور میں رہتے ہیں. مسلمانوں اتنی بڑی داڑھی ہوگی, ابھی تو 40-42 سال کی ان کی عمر ہے. یعنی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر داڑھی کے ساتھ وہ رہ سکتے ہیں, ہم کون سے بھروچ خوشبو پارک میں پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں. مسلمان کبھی شرم نہیں کرتا, مسلمان ماں بہن کبھی پردے سے شرم نہیں کرتی. مسلمانوں جس کو جنت میں جانا ہو وہ کبھی آدمی سستی نہیں کرتا, وہ آدمی ہمیشہ جنت کی تیاری میں رہتا ہے. اور جنت کی تیاری پہلے ہوگی علم دین سے, یہ مدرسوں والی تعلیم سے. مدرسوں والی تعلیم جتنی زندہ ہوگی اتنا زیادہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا.
اس لیے یاد رکھو یہ علم دین پر میں نے آپ حضرات کو چند باتیں کہی. اللہ تعالیٰ شان ہوں ہم تمام کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بچوں پر دھیان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بچے اور بچیاں جب بالغ ہو جائیں اس کے بعد بھی ان کی دینی تعلیم کی ہم فکر کریں. اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے. سب مل کر زور سے ایک مرتبہ کہہ دو انشاءاللہ. اتنا زور سے کہو. اس پر انشاءاللہ کرو. ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں. اس پر انشاءاللہ کہو کہ انشاءاللہ یہ جتنی قیامت کی باتیں سنی اور علم دین کی باتیں سنی آج ہی کی مجلس سے ہم اپنی آخرت کی بولو انشاءاللہ زوردار فکر کریں گے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ ازمن و الجملہ جہاں امین بات وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں, دعا کر لیں. الحمد لله الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا ہم بہت گناہ گار ہیں, بڑے خطا کار و سیاہ کار ہیں, بڑے مجرم ہیں. اے اللہ آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. ہماری عمروں میں برکت عطا فرما. نیک اعمال کے ساتھ تندرستی کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہوئے. اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں, ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما. اے اللہ دنیا میں مرنے والوں میں تو کتے اور سور بھی مرتے ہیں, بلیاں بھی مرتی ہے. اے اللہ تیری ہر مخلوق مرتی ہے مگر وہ مخلوق جو ایمان پر ہے اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ایمان دیا ہے تو ایمان ہی پر ہم سب کو موت عطا فرما. اللہ مرتے وقت ہماری اس ناپاک زبان پر تیرا پاک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرما. اے اللہ ہمیں لمبی عمر عطا فرما, نیک اعمال کے ساتھ تندرستی کے ساتھ. اے اللہ دین کا کام کراتے ہوئے اور جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما. الہ العالمین قیامت کے لیے حالات بہت نازک نظر آ رہے ہیں. الہ العالمین ہم سب کی قیامت کو آسان فرما, پوری امت کے لیے قیامت کو آسان فرما. الہ العالمین اگر قیامت آ گئی تو انسانوں کے لیے دو ٹائم بہت زیادہ خراب ہوں گے. تو نے قرآن پاک میں فرمایا اے اللہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. فرمایا جس کا ترازو کا ایک پلڑا اے اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا بھاری ہوگا نیک اعمال کا وہی جنت میں جا سکے گا, اور جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نقش فقد ہلک, جو پکڑا گیا اور جس کی چیکنگ چالو ہو گئی وہ تو برباد ہی ہو جائے گا. اور اللہ اس سے زیادہ خطرناک پل صراط ہے جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے. اے اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے ایک بھی بچنے والا نہیں ہے پل صراط پر. اے اللہ آپ نے فرمایا کان علی ربک حتما مقضیا, تیرے رب کے فیصلے کو تو ہونا ہی ہونا ہے. الہ العالمین سامنے جنت ہوگی اور نیچے جہنم ہوگی. اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ کٹ کٹ کر نیچے جہنم میں گرتے ہوں گے. اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں نہ بنا, جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے ماں باپ دادا دادی نانا نانی سب کی حفاظت فرما, سب ایمان والوں کی پل صراط پر مدد فرما. الہ العالمین کچھ لوگ تیز رفتار بجلی کی طرف پار نکل جائیں گے, کچھ لوگ تیز رفتار ہواؤں کی طرح, کچھ لوگ گھوڑے کی طرح, اور کچھ لوگ دوڑتے دوڑتے, کچھ لوگ چلتے چلتے نکل جائیں گے. اور جو بدقسمت ہوں گے وہ اے اللہ کٹ کٹ کر نیچے جہنم میں گرتے جائیں گے. اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ ڈرایا کہ جس ماں باپ کے 3 بچے بچپن میں مر جائیں ان ماں باپ کی اتنی عزت کی جائے گی کہ جہنم کی آگ ان کو ٹچ بھی نہیں کرے گی. اللہ اتنا اونچا مقام ہے, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا چاہے ان ماں باپ کا اتنا اونچا مقام ہے مگر میرا اللہ ان کو پل صراط پر تو نہیں چھوڑے. اے اللہ پل صراط کو ہم سب کے لیے آسان فرما، پوری امت کے لیے آسان فرما. اے اللہ جھوٹ بولنے سے بچا، غیبت سے بچا، تکبر سے بچا، ریاکاری اور دکھلاوے سے بچا، تہمت لگانے سے بچا. اے اللہ جھوٹ بولنے سے بچا. اے اللہ آنکھوں کے شرم کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شراب پینے اور بیچنے سے، جگار کھیلنے سے، جوا کھیلنے سے اور اللہ زنا کاریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، جوانوں کو دھاڑی کی سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر ایک کو اپنی قبر کی فکر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مدرسے کے جلسے کو کامیاب فرما، قبولیت سے مالا مال فرما. جن نوجوانوں نے اور ٹرسٹیوں نے اور علماء نے اس مدرسے کو مضبوط کیا ہے، اور اے اللہ گاؤں کے لوگوں نے، علاقے کے لوگوں نے، اللہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں چمکا، ان کی ہر جائز تمنا کو پوری فرما دے. الہ العالمین ہم تمام کی حاضری کو یہاں قبول فرما لے. اے اللہ اس مدرسے کو نظر بد سے بچا لے. تمام کو اپنے اولادوں پر دینی تعلیم کے معاملے میں سوچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج کی ہماری اس بیٹھک کو قبول فرما. جن لوگوں نے پیسے ٹکے ہر لائن سے بچوں کی مدد کی ہے، جو مہمانوں کو شربت پلانے کا انتظام کرتے ہیں، کھلانے کا انتظام کرتے ہیں، اے اللہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں چمکا دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پاک ناموں کے طفیل پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على